نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. معزز حاضرین جمعہ اور سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز دن اور رات میں ہدیہ کے طور پر دیا، فرض قرار دیا، اور اس نماز کی بڑی اہمیت بتلائی گئی، بلکہ شہادتین کے اقرار کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینے کے بعد سب سے اہم رکن اسلام کا نماز کا رکن ہے. اتنی اہمیت ہے نماز کی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم سب سے پہلے توحید کی دعوت دو گے، الی ان یوحد اللہ، اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ لوگ اللہ کو ایک مانے، عبادت کے لائق اکیلا اللہ ہی کو سمجھے. اگر وہ لوگ اس کو سمجھ جائیں، توحید کو، اس کا اقرار کر لیں، تب جو دوسری چیز ان سے کہنا وہ نماز کے بارے میں کہنا. فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یومہم و لیلتہم. جب وہ لوگ توحید کو سمجھ جائیں اور اس کا اقرار کر لیں، اس کو مان لیں، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض کیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. بلکہ نماز مسلمان کی اصل پہچان ہے. مسلمان کی اصل پہچان نماز ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے. بہت سارے علماء نے دلائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مختلف قسم کے سخت موقف کو دیکھتے ہوئے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ جو جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جو جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑے قصدن، تو وہ کافر ہے. یہ سخت فتویٰ اسی لیے جاری کیا گیا. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے.
تو اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ اسی طریقے سے نماز اسلام کا وہ فریضہ ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو آپ سمجھیے، اس کی اہمیت کو جانیے کہ حالت خوف میں یا حالت جنگ میں بھی اسلام نے نماز کی معافی کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ ہی کے لیے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، دشمن آمنے سامنے کھڑا ہے، اس کے بعد بھی نماز اللہ معاف نہیں کر رہا ہے کہ چلو جنگ کی حالت میں معاف کر دیتا، چونکہ وہاں پہ ایک بڑا ٹارگٹ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن نہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی، ہر حال میں نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں جان کا خطرہ ہو، امن کی حالت میں نہیں ہو، دشمنوں کا خطرہ ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو اگر موقع ایسا آ جائے کہ سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پیدل ہی پیدل نماز پڑھو، پیدل ہی پیدل۔ آپ سوچ سکتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر نماز امن کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تو معاف نہیں ہے، چلتے پھرتے نماز ادا کر لو اشارے سے۔ اور رکبانن، یا سواری کے اوپر ہی نماز، جنگ کے میدان میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے بھی نماز ادا کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب خطرہ ختم ہو جائے تو پھر جو طریقہ پورا بتایا گیا ہے امن و امان کی صورت میں، اس طریقے سے نماز ادا کرو۔ تو حالت خوف میں، حالت جنگ میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ کتنی اہم چیز ہے یہ۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے سلسلے میں، رأس الامر الاسلام، کہ دین کی اصل اسلام ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کے اندر نماز بھی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں نماز بھی شامل ہے، لیکن اس کے بعد الگ سے نماز کا ذکر کر رہے ہیں۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس دین کا کھمبا نماز ہے۔ اسلام کی عمارت قائم رہے گی، کس کے اوپر قائم رہے گی؟ نماز کے اوپر، ورنہ اسلام کی عمارت ڈھہ جائے گی، اسلام ہی باقی نہیں رہے گا۔ رأس الامر الاسلام، دین کی اصل اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا کھمبا نماز ہے۔ کھمبے کے اوپر ہی پوری عمارت ٹکی رہتی ہے۔ اب اگر کھمبا ہی غائب تو عمارت ختم، یعنی اسلام ہی ختم۔ وذروۃ صنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اس دین کو اور اسلام کو غلبہ کیسے حاصل ہوگا، بلندی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے۔ تو نماز کو کھمبا قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے دنیا میں عام طور پر ہم آپ دیکھتے ہیں تجربات کی روشنی میں کہ کسی شخص کا کوئی قریبی دنیا چھوڑنے لگتا ہے تو آخر میں جب اس کو احساس ہو جاتا ہے، جس کو اللہ موقع دیتا ہے، بہت سارے لوگوں تو اچانک موت آتی ہے، بس زبان بند تو بند، کھول ہی نہیں پاتا، لیکن بہت سارے لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے میرا، تو وہ وصیت کرنے لگتے ہیں کہ یہ بات میری خاص کچھ باتیں ہیں، اس کا دھیان رکھنا۔ بہت اہم چیزوں کو گنائے گا آدمی، پوری دنیا کی کہانی نہیں سناتا ہے، امپورٹنٹ اہم چیزوں کو بتاتا ہے کہ یہ چیز اہم ہے۔ اور دنیا میں یہ دیکھنے کو بھی آتا ہے کہ ابا آخر میں کیا کہہ گئے تھے، بچے اس کا خیال رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، نہیں ابا کی آخری بات تھی، ابا آخر میں یہ کہہ کے گئے تھے، تو ہم لوگ ابا کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آپ کے روحانی ابا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے ابا ہیں، وہ آخری وقت میں کیا کہہ کے جا رہے تھے؟ کچھ خاص چیزوں کے بارے میں بول کے گئے ہیں، یعنی پورا دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، پورا دین اہمیت کا حامل،
دین میں سے کسی چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے، پورے دین میں سے کچھ خاص چیزیں ہیں جو بڑی ہی اہم ہیں. یعنی کچھ اگر چیزیں چھوٹ بھی جائیں دین کی، تو جو چیزیں بڑی اہم ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں کہا ہے، امت کو اس کی تلقین کی ہے، وہ تو نہیں چھوٹنی چاہیے. آپ کو پتا ہے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے گئے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم چیز بتا کے گئے ہیں، ان میں سے ایک نماز بھی ہے. تو کتنی اہم چیز ہو سکتی ہے ہمارے دین کی، یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسلام میں داخلے کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہی ہے. آپ نے توحید کو قبول کر کے اسلام میں داخلہ لیا، اب سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور آخر میں کہہ کے جا رہے ہیں، تو امت کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور یہی نہیں، اب قیامت قائم ہونے کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، تو آپ کو معلوم ہے کہ عمل میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ دو چیزوں کا ذکر آتا ہے، ایک تو خون کا ذکر آتا ہے اور ایک نماز کا ذکر آتا ہے. تو علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بندوں کے حقوق میں، حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے، اس کے عمل میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اور صرف حساب ہی نہیں لیا جائے گا، ایک آپ کو تنبیہ بھی اس حدیث پہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کر دیا ہے کہ اگر نماز درست نکل گئی حساب میں، فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست نکل گئی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، تو انشاءاللہ اس کے سارے معاملات ہی اچھے نکلیں گے، وہ کامیاب ہو گیا. سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، اور نماز درست نکل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز ہی خراب نکلی، نماز ہی گڑبڑ نکلی، نماز ہی میں پھنس گئے، تب وہ نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا، نقصان میں چلا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں توحید کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، توحید کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر توحید آپ کے پاس نہ ہو، شرک ہو، تو نماز بھی آپ کی نماز نہیں ہے، ویسی ختم ہو جائے گی. لیکن توحید ہونے کے بعد کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت سارے اعمال کا حکم دیا ہے. نماز سب سے اہم چیز ہے. نماز میں مضبوطی آپ کے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ دوسری تمام چیزیں آپ کی آسان ہو جائیں. تو میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. اب اتنی اہم چیز کو ہم اگر انجام بھی دیں لیکن لاپرواہی سے وہ ہماری اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو پھر بیکار ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ تو بڑے ہی محروم اور بدقسمت ہیں. لیکن افسوس ان کے لیے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز باطل قرار دے دی جائے. نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ تو افسوس کا مقام ہے نا. جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ تو محروم ہی ہیں، اس کو افسوس کرنے کے لیے کیا ہے، انہوں نے کچھ کرا نہیں ہے. لیکن جو نماز کے پابند ہیں، پانچوں وقت باجماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے، نماز کے احکام و مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے ان کی نماز باطل قرار دی جا رہی ہیں، نہیں ہو پا رہی ہیں، اللہ کے مقبول نہیں ہو رہی ہیں. تو کس قدر افسوس ہوگا اس کو. اس لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ نماز کے سلسلے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. صرف نماز آ کر کے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی صحیح شکل جاننا ضروری ہے، اس کے شرائط کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کے یہاں نماز قبول بھی کی جائے. اور نماز کے سلسلے میں اسلام نے چھوٹ تو نہیں دی لیکن انسان کی مجبوریوں کا دھیان رکھا ہے. انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا اسلام نے کہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ حالت جنگ میں، حالت مرض میں نماز پڑھنے کے لیے اسلام نے کہہ دیا تو بڑا ظلم کر دیا، ایسا نہیں ہے.
آپ کی طاقت سے جب باہر ہو جائے تو اس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے. مثال کے طور پر سفر میں اسلام نے فرض نماز ہی کو صرف رکھا ہے اور اس میں بھی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا ہے, ہلکی کر دیا ہے. جمع بین صلاتین کی گنجائش رکھ دی گئی ہے. تو ایسے بیمار ہونے کی صورت میں نماز میں پوری طرح معافی تو نہیں ہے, لیکن آپ کے لیے آسانی پیدا کی گئی. آپ کو دقت ہے کھڑے ہونے میں تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے. بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں دقت ہے تو آپ پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز پڑھیے, اشارے سے نماز پڑھیے. یہ آسانی رکھی گئی ہے. جب تک آپ ہوش و حواس میں ہیں, آپ کی عقل کام کر رہی ہے, جیسے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھیے, لیکن پڑھنا پڑے گا. آپ پانی سے وضو نہیں کر سکتے, شریعت نے مٹی سے تیمم رکھ دیا ہے پاک ہونے کے لیے. ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے, بہت سارے ہمارے بھائی غلطی کرتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں اگر ان کو احتلام ہو جاتا ہے تو وہ کمر دھل کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ وہ کمر دھل لیں تو کام چلے گا. ہم نے کہا کہ نہیں. کہہ رہے تھے ہاں فلاں صاحب کہہ رہے تھے. نہیں, نہانا پڑے گا آپ کو سر سے لے کے پیر تک, لیکن اگر اس میں آپ کے لیے خطرہ ہے, معقول عذر ہے کہ آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے, جان جانے کا خطرہ ہے, تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ کمر دھلو. کمر دھلنے میں بھی تکلیف ہوگی. شریعت نے کہا کہ مٹی سے تیمم کر لو. بڑی ناپاکی میں بھی شریعت نے مٹی سے تیمم کہا ہے کہ اگر آپ کو دقت ہے کمر مت دھلو بھائی, آپ پانی مت چھو. آپ کو دقت ہے تو مٹی سے تیمم کر لو. بڑی ناپاکی سے بھی پاک ہونے کا طریقہ یہی ہے. وضو کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ ہے اور نہانے کے لیے بھی یہی طریقہ ہے, تیمم کر لیجئے. لیکن آپ کو پاک ہو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. آپ کی پریشانی کو اسلام نے نظر انداز نہیں کیا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا, تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسی ایسی دقت ہے, مجھے نماز پڑھنے میں, کھڑے ہونے میں وغیرہ وغیرہ پریشانی ہوتی ہے بہت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلی قائما, کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا, اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فعلى جنبك, اور اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل نماز پڑھ لو, لیکن پڑھو. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے انسان مجبوری کی حالت میں, جتنی مجبوری ہے اتنا کرے. اور پوری نماز کے سلسلے میں قرآن کی اس آیت کو آپ ذہن نشی کر لیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کہیں پر بھی آپ کی طاقت سے باہر ہو رہی ہے تو آپ سے اللہ سوال نہیں کرے گا. ایک ایک چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی طاقت سے باہر کوئی چیز ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے وہاں پہ گنجائش نکلے گی. طاقت سے زیادہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا, نہ مکلف کرتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی طاقت ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں اذا امرتکم بامر, جب میں تمہیں کسی بھی چیز میں حکم دے دوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ زبردستی تمہیں کرنا ہی پڑے گا, اتنا جتنا کر سکتے ہو اتنا کرنا پڑے گا. اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم, تم کو جب کسی کام کا, کسی چیز کا حکم دے دوں تو جتنی طاقت ہو اتنا کر لینا, اور جتنی طاقت ہو نہ کرنا اللہ کے ہاں معافی ہے. اب اس سلسلے میں اصل میں جو آپ کے سامنے مجھے مسئلہ رکھنا ہے وہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ایسے ان کو دیکھے گا سائیکل بھی چلا رہے ہیں, دوڑ بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. کرسیاں اب رکھی جانے لگی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ کرسیاں آسانی کے لیے رکھ دی گئی ہیں. پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے, سب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, نماز پڑھنے لگتے ہیں. مسئلہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ کرسی میں یا زمین میں بیٹھ کر کے نماز کس کو پڑھنے کی اجازت ہے شریعت میں, یہ ضروری ہے جاننا. تو میں بہت تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, بہت سارے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے, تفصیل میں لکھا ہے. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ, ان کا صرف اس سلسلے میں میں موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک انسان کو معذور کب مانا جائے گا, کہ مان لیجیے کھڑا نہیں ہو پا رہا وہ,
کھڑا رہ نہیں پا رہا ہے تو کیسے اس کو معذور مانا جائے گا؟ بھئی ہم لوگ تو کسی کے اوپر حکم لگائیں گے نہیں کہ جناب آپ کرسی میں بیٹھیے، آپ نیچے بیٹھیے اور آپ کو اجازت نہیں۔ بھائی ہر انسان اپنے نفس کا مالک ہے، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ بیٹھنے کی حق میں ہیں کہ نہیں۔ میں اس کو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ جس کو طاقت ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی، اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے، فرض نماز ہی نہیں ہوگی۔ قیام ایک رکن ہے، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آدمی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارے جب آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہیں، وہاں دقت نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا تو آپ بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میں ان کو دوش نہیں دے رہا ہوں کہ وہ بہت خراب آدمی ہیں، اس بیچارے کو علم نہیں ہوگا کہ ان کی کیا تکلیف ہے اور کیوں وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی حد کیا ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کھڑا ہونا، مان لو 1 منٹ کے لیے، کہ اتنا دشوار ہو جائے کہ اس کا دماغ اسی میں لگا ہوا ہے کہ امام صاحب کب سورہ فاتحہ اور سورت ختم کریں گے، بس اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کو۔ ایسی اگر تکلیف ہے، بے چینی ہے کہ آپ وَلَضَّالِّينَ کا انتظار کرنے میں لگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دقت ہے، اور تھوڑی بہت ہلکی پھلکی تکلیف ہوتی رہتی ہے انسان کی۔ اچھا، کسی آدمی کو سجدہ کرنے میں دقت ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، پیر میں کوئی پریشانی ہے، کمر میں کوئی پریشانی، لیکن صاحب کرسی میں بیٹھ گئے آ کر کے۔ سجدہ میں دقت ہے، کھڑے ہونے میں دقت نہیں ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کر کے نہیں نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ صرف آپ کو سجدے میں دقت ہے تو آپ سجدہ میں دقت اپنی دکھائیے نا بھائی، باقی چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریے۔ یہ علماء کے آپ تمام تفصیلات اٹھا کر کے دیکھیں، جتنی طاقت ہے اتنا کرنی پڑے گی، جہاں پہ طاقت نہیں ہے وہیں پہ چھوٹ ہے۔ اس لیے میں نے ان آیتوں کو پڑھا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ نہیں پوچھے گا، جہاں طاقت ہے وہاں تو پوچھے گا نا کہ بھئی کھڑا ہو سکتے تھے، سجدہ نہیں کر سکتے تھے تو کھڑے کیوں نہیں ہوئے آپ؟ تو یہ مسئلہ بہت جاننا ضروری ہے۔ تو تکلیف کتنی ہونی چاہیے کہ آدمی بے چین رہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس کو الجھن پریشانی ہے، خشوع خضوع ختم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تکلیف ہے۔ جو شخص اس پوزیشن میں ہے وہ بیٹھ جائے، اور جو شخص نارمل تھوڑا بہت کہیں ہے ہلکا پھلکا، تو آپ اپنا کام دنیا کا کام کر لیتے ہیں، لیکن نماز ہی میں آپ کو 1 منٹ میں دقت ہو جائے تو یہ سوچ آپ کو بدلنی پڑے گی، ورنہ آپ کی نماز باطل قرار پائے گی۔ اب یہ تو بات رہی کہ بیٹھ کر کے نماز کس کو پڑھنا چاہیے، تو جس چیز میں تکلیف ہے اتنے ہی کی چھوٹ ہے۔ آپ رکوع میں نہیں جا سکتے تو رکوع کے لیے چھوٹ ہے، آپ سجدے میں نہیں جا سکتے تو سجدے کے لیے چھوٹ ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہونے کے لیے چھوٹ ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کو بھی آپ چھوڑ دیں دوسرے کے چکر میں، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھنا صحیح ہے کہ غلط؟ کچھ علماء نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، کرسی پہ نماز کو بعض علماء نے بدعت کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ لیکن دلائل کی روشنی میں جو بات ترجیح کے لائق وہ یہ ہے کہ جائز ہے، جائز ہے۔ اس کی کچھ دلائل ہیں آپ کے سامنے، وہ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرسی لائی گئی، میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے پائے، مجھے ایسا لگ رہا تھا اس کے پائے لوہے کے ہیں، فقعد علی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھ گئے۔ قعدہ بیٹھنے کو کہا گیا، کرسی پہ اللہ کے نبی بیٹھے تو اس کو بھی بیٹھنا کہا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ جاؤ۔ تو قائد کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا اور قائد کا لفظ یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب کرسی پہ بیٹھنا بھی بیٹھنا ہے۔ شریعت نے یہ قید نہیں لگائی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، فقاعدا علی الارض، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تو کرسی ممنوع، لیکن قید جب نہیں ہے، آزادی ہے تو اس میں آزادی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھے، تو کرسی پہ بیٹھنا بھی بیٹھنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عبد خیر نے روایت کی اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ
کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں جو ٹکڑا ہے کہ قعد علی المنبر، ممبر پر بیٹھے، تو ممبر بھی ایک طریقے سے کرسی ہے، ممبر بھی آپ ایک طریقے سے کرسی کہہ سکتے، تو اس میں بھی بیٹھنا کہا گیا۔ تو یہ دلائل بڑے مضبوط ہیں، اس لیے بعض لوگ جو ایسا کہہ دیتے ہیں وہ دلائل کی روشنی میں کمزور ہیں کہ بدعت کہہ دیا جائے، اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، بلکہ بیٹھ کر کے نماز اسلام نے اس کی چھوٹ دی ہے اور قید نہیں لگائی ہے، تو بیٹھ کے نماز ہوگی۔ لیکن ایک پریشانی ہے، کرسی میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں ایک پریشانی ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے؟ ایک تو مسجد میں جب کمیٹی کی طرف سے کرسیاں لگا دی جاتی ہیں تو ایک طریقے سے ہم بہت سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے کرسی میں بیٹھیے آپ۔ اب اس میں بہت سارے انجان لوگ بھی ہوتے ہیں جو سجی سجائی کرسی دیکھ کر کے ان کے من میں ہوتا ہے کہ چلو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نقصان کا پہلو یہ ہے، علم کی کمی ہے، اور جو علم کی کمی ہے اس کو تو ہم آپ اچھی طرح جان رہے ہیں کہ دین کے علم کی کتنی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو ایک طریقے سے ہم غلط طریقے سے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کرسیاں لگا کے رکھی ہیں، ذرا سا بھی من میں کچھ ہوا نہیں ہوا، ان کو مسائل کا علم نہیں ہے، بس بیٹھ گئے کیسی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کرسیاں نہ رکھی ہوں تو آدھے لوگ بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگ برا مت مانیے کہ بھائی جب کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم آپ کو کچھ کہہ نہیں رہے، کہ مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک تو نقصان اس کا یہ ہے کہ جو معذور نہیں ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھنے کی جو شکل ہے اس کو آدمی نہیں جانتا، اور کمیٹی کی طرف سے عام طور پہ ہم اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں کنارے ہی کرسی لگا دی جاتی ہے، ایک جیسے فکس ہو گیا وہ۔ اب دوسری صف میں 100 آدمی کی جگہ ہے، صرف 10 آدمی دوسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب 2 کرسی کنارے پہ لگی ہوئی ہے، اب 2 صاحب کنارے کرسی میں پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے، پوری نماز پڑھ لیا انہوں نے کرسی میں، وہ سب بندی کہاں ہوئی؟ جب پورے صف میں آدمی ہے ہی نہیں ہے، 10 آدمی کو چھوڑ کے، اور کنارے پہ 2 آدمی بیٹھے، تو سب بندی کہاں ہوئی بھائی؟ اسلام نے اس کی چھوٹ تو دی نہیں ہے۔ کرسی پہ نماز جائز ہے، لیکن صف میں شامل ہو کر کے نہ نماز پڑھیں گے آپ بھائی، کہ الگ سے کرسی لے کے کنارے بیٹھ جائیں گے۔ تو جب ہم ایک جگہ کرسی فکس کر دیے ہیں آسانی کے لیے، اب وہ وہیں پہ فکس ہے۔ یہ ایک نقصان یہ ہے کہ صف سے وہ آدمی کٹ رہا ہے۔ اور تیسرا نقصان کہ آدمی کرسی پہ بیٹھنے کی جگہ کو نہیں سمجھ پاتا، اور مسجد میں جو پہلے سے کرسیاں بھی رکھی ہیں وہ بھی غلط رکھی ہیں، اور عام طور پہ غلط رکھی رہتی ہیں، عام طور پہ غلط رکھی رہتی ہیں، کہ آدمی بالکل صف کے پیچھے کے حصے سے کرسی لگاتا ہے۔ اگر مان لیجئے ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، جو آدمی بالکل کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، 2 آدمی پکڑ کر کے لا کے ان کو بٹھا دیا، تب تو ان کے لیے وہ سب بندی صحیح ہوگی، چونکہ یہ پیچھے کا حصہ جہاں پہ رہے گا اسی کو صف میں سے مانا جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی رکوع سجدہ میں دقت ہے، اس وجہ سے وہ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو قیام تو کرے گا نا وہ، تو جب قیام کرے گا تو آگے نہیں ہو جائے گا، 2 قدم آگے ہو جائے گا وہ قیام میں، چونکہ کرسی رکھی ہوئی ہے پیر کے برابر، اور وہ آگے کھڑا ہو رہا ہے، اور جب بیٹھ رہا ہے تو برابری میں آ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کرسی پہ کوئی نماز پڑھے تو اس کو کرسی اور قیام بھی کرے تو کرسی کو سب سے پیچھے رکھنا چاہیے اس کو، تاکہ قیام میں سب کے ساتھ پیر ملا کے اچھی طرح کھڑا ہو، اور جب بیٹھے تو پھر کرسی کو کھینچ کر کے بیٹھے، پھر وہ برابر بیٹھے۔ تو ان سب چیزوں کی کمیاں ہوتی ہیں، تو کرسی لگا دینے سے یہ نقصان نظر آتا ہے۔ یہ تو کمیٹی کے لوگ غور فکر کریں کہ بھی کرسیاں رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے۔ تو یہ مسئلہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، آپ کے سامنے واضح کرنا ضروری تھا، اور وقت بہت کم بچا ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی بعض احباب کے بیچ میں، تو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کو بھی رکھ دیتا ہوں۔ مسجد میں بچوں کا آنا نماز پڑھنے کے لیے، بچے آتے ہیں، بلکہ بچے تو بچے ہی ہوں گے، کبھی بچے آ کر کے دوڑنے لگتے ہیں، کبھی چلانے لگتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنے بچے آتے ہیں کہ وہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، لیکن بچے آئے ہیں، کوئی ان کو لے کر کے آیا ہے اور مسجد میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟
کب سے صحیح ہے، کب سے غلط ہے اور کس طریقے سے صحیح ہے۔ چونکہ اب وقت زیادہ نہیں ہے تو میں آپ کو دلائل کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ترجیح کے لائق بات مجھے سمجھ میں آئی علماء کی وہ یہ کہ 7 سال سے اسلام نے نماز کا حکم دیا ہے بچوں کو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ 7 سال کا بچہ ہو تب اس کو نماز کا حکم دو، لہذا 7 سال یا اس سے اوپر کے بچوں کو تو روکا نہیں جائے گا کہیں سے بھی، کوئی بھی شکل میں۔ وہ چلاتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھانا ہے۔ ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی کہ 7 سال اور اس کے اوپر کے عمر کے بچے ان کو مسجد میں آنا ہے، ان کی طرف سے بھی بدماشی ہوگی، شیطانی ہوگی، دوڑ دھوپ کریں گے، چلائیں گے، وہ بچوں کی عادت میں سے ہے، تو اس کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ مسجد سے باہر نکالا جائے گا۔ اور اس میں بھی ہمارے بڑے بزرگ احتیاط کریں کہ بہت زیادہ ڈانٹ نہ دیں، اس کے جذبات کو مجروح نہ کر دیں، بلکہ اس کو پیار سے سمجھائیں، کچھ طریقہ اپنائیں کہ کوئی بڑا آدمی ساتھ میں اپنا لے کے کھڑا ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابا لوگوں کو یا کسی گھر کے ذمہ دار کو ساتھ میں لے کے آنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے بچوں کو، جاؤ نماز پڑھنے مسجد میں، بچوں کو تو مزہ آتا ہے کھیلنے کودنے میں، تو یہ چیز صحیح نہیں لگتی کہ باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور بیٹا آ کر کے مسجد میں، اس کو کون سنبھالے گا بھائی؟ تو اس کو کوئی گارجین ہونا چاہیے۔ اب جو نیچے عمر کے بچے ہیں کہ 7 سال سے نیچے والا بچہ عمر کا، وہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ آئے۔ مطلب اگر کبھی کوئی بچہ آیا تو یہ نہیں کہ حرام کام ہو گیا، ناجائز کام ہو گیا، لیکن بچنا بہتر ہے۔ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو لانے میں بھی بچنا بہتر ہے کہ اس کو مت لائیے۔ کئی طریقے کی دقتیں اس کی وجہ سے اگر ہوتی ہیں، اگر آپ بچے کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے گندگی نہیں پھیلائے ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی نمازی کو، اس طرح کا بچہ ہو، تبھی وہ بچہ کو لائیے آپ، ورنہ بچیے، بچنا بہتر ہے۔ چونکہ لانے کے دلائل موجود ہیں، اور اس سلسلے میں بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مجبوری کے حالت میں بچہ کوئی لائے، اگر کوئی گھر میں نہ ہو اور ضرورت پڑ جائے، آپ گھر میں جماعت چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں بچے کی وجہ سے، تو آپ معذور مانے جائیں گے، جماعت چھوڑنے کے گنہگار نہیں مانے جائیں گا کہ بچہ گھر میں اکیلے ہے، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو اب نماز پڑھنے آ رہے جماعت میں تو اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ بچے کے ساتھ گھر ہی میں رکا رہے، نہ کہ بچہ کو لا کر کے مصلیوں کو ڈسٹرب کریں۔ مسجد میں شور ہنگامہ، اونچی آواز اور تمام قسم کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس میں سے یہ چیز بھی آئے گی اسی زد میں، لیکن بحالت مجبوری اگر کوئی لے کر کے آ جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ تو اشارتاً کہنا مقصود یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو معاشرہ ہے اور جو ماحول ہے، اس ماحول کو دیکھتے ہوئے 7 سال سے بچے کو آپ مسجد میں لائیں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، اور خود ہی لے کر کے آئیں، چونکہ 7 سال کے بعد بھی بچے کی شرارت ختم نہیں ہوتی ہے، وہ عمر ہوتی ہے ان کی کہ وہ شرارت کریں گے۔ اس میں ہم لوگوں کا بھی دل بڑا ہونا چاہیے، دیگر مصلیان کا، کہ 7 سال اور اس سے اوپر کے بچے جو آتے ہیں شرارت کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر حملہ نہ کر دیں کہ وہ ڈر جائے بچہ، اور ضرورت پڑے تو ان کے گارجین کا پتہ لگائیں، ان کے گارجین کو تلقین کریں کہ بھائی آپ اپنے بچے کو سکھائیے یا ان کے ساتھ میں جائیے، چونکہ اب اس کو کون ڈانٹے گا، سمجھائے گا، کچھ کرے گا، بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، 2 اہم مسئلے پہ مجھے گفتگو کرنی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ کرسی پہ نماز، دوسرا یہ تھا کہ بچے کس عمر کے آئیں اور کس طریقے سے ان کی تربیت کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔